یہ موسٹ آسٹنگ کوشچن ہے اور بہت سارے احباب بھی کئی دنوں سے پوچھ رہے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ حضرت تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ یار میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسا بھونڈا اور جھوٹا لفظ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کس کتاب کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کس رسالے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا۔ اچھا اس رسالے کی کس صفحے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ پتہ ہے یہ رسالہ لکھوایا کس نے؟ حضرت تھانوی کی تالیف تھی یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے؟ اور وہ واقعہ کیا تھا، بات کیا تھی، کچھ پتہ؟ اجی ایسے سنا ہے وہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ حضرت تھانوی نے پڑھنے کا حکم دیا ہو یا حضرت تھانوی نے پڑھوایا ہو یا حضرت تھانوی نے فرمایا چلو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں یہ کلمہ پڑھو۔ 100% جھوٹ، کذب، بہتان، افتراء ہے۔ حقیقت حال اگر دیکھیں نا آپ کو سمجھ ہے۔ یہ رسالہ الامداد ہے، 1915 میں چھپا ہے، آج اس کو 105 سال ہو گئے اس دھرتی پہ آئے ہوئے۔ یہ صرف مرزا صاحب کو نظر آ رہا ہے، باقی اور کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ کتاب بھی نہیں ہے، وہ چھٹاک بھر کا رسالہ ہے، یہ ہاتھ میں میرے کل 32 پیج کا رسالہ ہے۔ آج تک پوری ذریات، پوری دیوبندی جماعت ان کے اس کفر کو دھو نہیں پائی ہے۔ مسلسل تقریباً 100 سال سے ان کا کفر دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہاتھ گھس گئے، صابن کی بٹیاں ختم ہو گئی، مگر ان کا کفر دھویا نہیں جا سکا۔ بابا اس میں واقعہ کیا ہے؟ صفحہ 34 اور 35 اٹھائیں اور پورا واقعہ پڑھ کے رکھ دیں اور پھر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ بات ہے کیا۔ میں آپ کے سامنے وہ رسالے سے الفاظ پورے پڑھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں آسانی سے سمجھ جائیں کہ بات ہے کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو کس حد تک مانا جائے اور اس حد تک مان کے پھر ہم کس حد تک اس کو آگے چلائیں۔ یہ ہے صفحہ 35، یہ انشاءاللہ لگ جائے گا، آپ اس میں دیکھ لینا ویڈیو میں۔ یہ صفحہ 34-35 ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کا مرید ہوں، لیکن میرے منہ سے محمد الرسول اللہ کا لفظ نکلتا نہیں ہے، بالکل مجبور ہو جاتا ہوں۔ اتنے میں آپ ہی کا نام، یعنی مولانا اشرف علی کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا نام اس کا لے لیتا ہوں اور وہی پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ پھر میرے دل میں آتا ہے غلط پڑھ رہا ہے، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں پر میں مجبور ہوں، میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ پوری پھر میرے منہ سے یہی نکل جاتا ہے، پھر یہ نکل جاتا ہے، پھر میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں۔ آخر میں لڑ کھڑا کر اٹھ گیا، میرے اوپر رکت طاری ہو گئی، زمین پر لیٹا ہوا تھا، زور سے چیخ ماری، ہے کیا ہو گیا؟ لیکن میرے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا۔ بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، یعنی میری طاقت میں نہیں تھا، غیر اختیاری تھا اور میرے اوپر موجود تھا۔ اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیداری میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال، حضور کی جگہ مجھے حضور یعنی حضرت اشرف علی تھانوی کا خیال آ رہا ہے، اور بیداری میں کلمہ شریف پڑھنے غلطی پر خیال آیا تو میں نے کہا صحیح پڑھوں، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر میرے منہ سے بے اختیار یہی نکلتا ہے، پھر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب میں بیدار ہوں، یہ خواب نہیں ہے اور یہ خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس روز ایسا کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، یعنی روتا رہا۔ کیا کروں؟ خوب رویا، بہت رویا۔ اب بہت سی وجوہات ہیں، آپ کے ساتھ میری محبت کہاں تک ہے، میں کہاں تک عرض کروں؟ یہ مرید کہہ رہے ہیں، یہ میں نے وہی الفاظ پڑھ دیے ہیں۔ اب یہ خواب ہے اور خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی خواب کی بات تھی تو اٹھنے کے بعد بھی آپ نے اس کی تعبیر کے بارے میں کیا کہا؟ اب تو اٹھ گیا تھا، اب تو خواب نہیں تھی۔ تو میں نے کہا بابا 2 باتیں ہیں۔ جب وہ اٹھ گیا ہے، خواب کی کیفیت اس پر نظر آ رہی ہے۔ خواب کی کیفیت تو کچھ عرصہ رہتی ہے نا، کیا نہیں رہتی؟ ایک شخص کو خواب میں اللہ نہ کرے یوں بچھو نے یوں سانپ آیا اور کاٹنے لگا، بچھو پر چڑھ گئے اور وہ لڑکھڑا کر اٹھ بیٹھا، تو 2 سے 4 منٹ تو بندے ادھر دیکھتے ہو کیا ہو گیا، ہاتھ ملتا ہے انسان، انسانی فطرت ہے۔ یہ بندہ نہیں ڈرتا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں اوے تو خواب میں ڈرتا نا، آپ تو اٹھ گئے، آپ کیوں ڈر رہا ہے؟ لیکن وہ کیفیت تو اس پر رہتی ہے نا، وہ حالات تو رہتے ہیں، وہ معاملات تو رہتے ہیں، وہ اثر تو رہتا ہے نا۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت جو خواب میں پڑھ رہا تھا وہی اثر میرے اوپر بعد میں تھا۔
اب یہ بندہ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں برا پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا. نہیں جناب، اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی، اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا، اس کا اختیار نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے میں بے اختیار ہوں. سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کہ توبہ کرتے رہتے شیطان چڑھے ہیں. یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کرو. اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی، واقعے میں خواب پلس بیداری، واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو، یعنی میں تمہارا پیر بیعون ہی تعالی، یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے، یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. وہ تو بابی تھا نا، بابی کا قصور نہیں ہے، بابے کو کہہ رہے ہیں.